السلام علیکم ناظرین، اپنے میزبان راجہ فیصل کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج ویو دا ورلڈ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اس کمپین کا آغاز کیا ہے کہ سوچ بدلو گے اور سماج بدلے گا، کیونکہ آپ لوگ خود اپنی سوچ جب تک نہیں بدلے سماج تب تک نہیں بدلا۔ اس کمپین کا ہم نے آغاز کیا ہے آزاد کشمیر کے لیے، اسپیشلی جو آزاد کشمیر کمیونٹی جو ہے اس کے لیے، کیونکہ ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمارے جو اضلاع ہیں ان میں جتنے بھی ایریاز ہیں وہ کتنے پسماندہ ہیں اور کس وجہ سے رکھے گئے ہیں، اور سیکنڈلی کہ ہمارے کشمیر کا ٹورزم جو ہے وہ کیوں پروموٹ نہیں ہو رہا۔ اتنی خوبصورتی نیچرل خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی ٹورزم کی پروموشن کے لیے جو سیاحت ہے اس کی پروموشن کے لیے کیا کیا مشکلات سامنے آتی ہیں، اور جو کچھ اکا دکا جو ٹورزم آتے ہیں، جو ٹورسٹ آتے ہیں، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے۔ اتنی نیچرل خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی آزاد کشمیر کا جو ٹورزم ہے وہ پروموٹ نہیں ہو سکا۔ کس وجہ سے نہیں ہو سکا؟ اس لیے ہم نے یہ کمپین سٹارٹ کی ہے تاکہ اس کمپین کے ذریعے ہمارے جو عوامی مسئلے مسائل ہیں ان کو اجاگر کر سکیں، ان کو حکمرانوں کے سامنے لائیں، اور جو ہمارا کشمیر کا ٹورزم ہے اس کو پروموشن کے لیے اپنا ایک اہم کردار ادا کریں۔ اس کے لیے فیس بک پہ ایک گروپ بنایا ہے، سوچ بدلے گی سماج بدلے گا، اور اسی طرح واٹس ایپ گروپ بھی ہے، ویو دا ورلڈ پیج بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے۔ اس سے ہم یہ جتنے بھی ایشوز وغیرہ ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی معاشرتی برائیاں ہیں ہر اضلاع سے جن لوگوں نے سپورٹ کی، جن لوگ اس کے ممبر بنے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کمپین کا حصہ بنیں۔ جتنے بھی آپ کے ایریاز میں مسئلے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں حکمرانوں کے سامنے، اور جن وجوہات کی وجہ سے آپ کے ایریا پسماندہ ہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ مین وجہ تو یہ ہے کہ اسکیمز وغیرہ ہو گئی یا پھر دوسری چیزیں ہو گئی جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے، یہ چیزیں آپ کی جو ایریاز ہیں ان کو پسماندہ رکھتی ہیں۔ ان چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ اس گروپ کے ذریعے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے تاکہ حکمرانوں کو جتنے بھی یہ ادارے ہیں ان تک یہ بات پہنچے، تو تاکہ ہمارے جو مزید جو ایریاز ہیں یہ پسماندہ نہ رہیں، اور سیکنڈلی ہمارا جو آزاد کشمیر کا جو ٹورزم ہے وہ پروموٹ ہو سکے۔ جتنے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کشمیر میں کتنے ایسے بیوٹیفل پلیسز ہیں، کتنے خوبصورت ایریاز ہیں جہاں پہ روڈز وغیرہ نہیں جاتی، جہاں پہ کوئی سہولیات وغیرہ نہیں ہے، خوبصورت ایریا ہونے کے باوجود ان چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس گروپ میں ان چیزوں کو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ جتنے بھی ایریاز ہیں، واٹر فاؤنٹینز ہیں، جتنے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح کے گنگا چوٹی ہے، بنجوسا ہے، نیلم ویلی ہے، اس طرح کے جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو ہم اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو ہائی لائٹ کریں گے۔ اور سیکنڈلی آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا اس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں ٹاپک کی طرف بڑھوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو فیس بک پیج ہے اسے آپ فالو کریں، اور جو گروپ ہے ہمارا اس گروپ کو جوائن کریں۔ سوچ بدلے گی سماج بدلے گا، اس گروپ کو پلیز جوائن کریں۔ میرا تمام کشمیری کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اس گروپ کو جوائن کریں اور اپنی کمیونٹی میں ایک اپنے معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کریں، اور سیکنڈلی جو ہمارے کشمیر کا ٹورزم ہے اس کی پروموشن کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ سب نوجوان ہر ضلع سے ایک اپنا اہم کردار ادا کریں۔ اس گروپ کو جوائن کریں، اس کا حصہ بنیں۔ اور جو ہمارا مین ٹاپک تھا آج کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، یہ کامن ایشو چلتا آ رہا ہے کہ کشمیریوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ کئی سال سے چلتا آ رہا ہے کہ کشمیریوں کو ہر ڈپارٹمنٹ میں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ کالجز ہوں، یا چاہے وہ جو کہ پولیس ہو، چاہے وہ کوئی بھی کشمیر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ہیڈ جو ہے وہ کشمیر کا لوکل نہیں ہوتا، وہ کہیں دوسرے ایریا سے، پنجاب سے، کے پی کے سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہاں سے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا کشمیر کا کوئی نوجوان، کشمیر کا کوئی جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ایم فل کیا ہوا ہے، ڈگریاں ان کے ماسٹر ڈگریاں ہیں، وہ بیچارے وہاں پہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان میں جاتے ہیں تو وہاں ڈسکریمنیشن اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے کشمیریت کا ٹھپا ہے ہمارے اوپر، وہاں پہ میرٹ ہونے کے باوجود بھی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ ڈیفینیٹلی مجبوراً ان کو پردیس کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ آ کے پردیس میں آ کے لوگ کوئی سیکورٹی میں جاب کرتے ہیں، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں، کوئی کسی میں، لیکن اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ روزگار نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھ لیں گے کشمیر کا جو لٹریسی ریٹ ہے، جو خواندگی کی شرح ہے، وہ پاکستان سے کتنی زیادہ ہے۔ آپ لوگ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ کشمیر کی جو خواندگی کی شرح ہے پاکستان سے کتنی زیادہ ہے، لیکن روزگار کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنے پیچھے ہیں۔ پاکستان میں بھی روزگار اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ جو ریسنٹلی جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں آزاد کشمیر میں، آزاد وطن دیکھ لیں، نیلم ویلی پروجیکٹ دیکھ لیں، نیلم جیلم پروجیکٹ دیکھ لیں، اور اس طرح کے کوالہ کافی جو 7 پروجیکٹ چل رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا حق تو لوکل کمیونٹی کا ہوتا ہے کہ جو وہاں کی کمیونٹی ہے، کشمیری کمیونٹی ہے، ان کا حق ہے کہ پہلے انہیں وہاں پہ روزگار ملے، کیونکہ ان کے ایریا میں وہ پروجیکٹ چل رہا ہے تو وہاں پہ ان کو روزگار ملنا چاہیے۔ اور آزاد وطن کی میں آپ کو بات کروں، آزاد وطن کا پروجیکٹ ہے، اس میں 400 سے 500 بندہ کشمیر کے لوگ جو ہیں نوجوان کام کر رہے تھے،
لیکن یہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ کام رکا. اس کے بعد سے سب کو کہا گیا کہ آپ کووڈ ٹیسٹ کروائیں. کووڈ ٹیسٹ کروانے کے بعد سب کا کووڈ جو ہے نیگیٹو آیا, فٹنس فٹ رہے. لیکن اس کے بعد پھر مطلب یہ سارے بہانے جو تھے ڈسکریمنیشن کے حوالے سے تھے, ان کو نکالنے کی وجہ سے تھے. پھر دوسرا بہانہ جو آیا, جی آپ اپنا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ دیں. بھائی ایک مزدور کو کیا لگے اور میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ سے کیا لگے؟ کیا آپ لوگ آرمی میں بھرتی کر رہے ہیں بندے؟ یہ ساری چیزیں آرمی میں بھرتی ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے, نہ کہ ایک مزدور کو بھی آپ مانگ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ ہو. جو اپنا بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دیہڑی لگاتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اس کے بھی آپ سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ کشمیری ہے, اس لیے آپ یہ چیزیں مانگ رہے ہیں سرٹیفکیٹ, کہ آپ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ مانگیں. چلو یہ چیزیں بھی ساری انہوں نے کلیئر کر دی تھی, یہ چیزیں بھی آپ کو دے دی. اس کے بعد آپ لوگ کوئی تیسرا پروسیجر نکالا ہے. 400 سے 500 بندہ جو کام کر رہا تھا ان کو آپ نے اس پروجیکٹ سے سائڈ پہ کر لیا, نکال دیا گیا ہے. اور اس پہ کشمیری کمیونٹی جو ہے وہ سخت احتجاج کر رہی ہے. جتنے بھی لوگوں کو نکالا ہے وہ سخت احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سراسر ہمارے ساتھ زیادتی ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی ہے زیادتی. ایک طرف تو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے سفیر ہیں, دوسری طرف دعویٰ کر رہے ہیں ریفرینڈم کا, اور تیسری جگہ پہ آپ آ کے کشمیریوں کی حق حقوق پہ لات مار رہے ہیں. یہ سراسر ناانصافی ہے, کیونکہ جس جگہ کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ ان لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے, ان کو فرسٹ پرائرٹی دینی چاہیے. بے شک پنجاب سے, کے پی کے سے, دوسرے ایریا سے بھی لوگ آئیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن جو فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے جس ایریا میں وہ پروجیکٹ لگتا ہے ان کو وہاں پہ روزگار ملنا چاہیے. ریسنٹلی یہی کچھ ہوا الیکشن میں. وہاں کے جو 2-3 حلقے تھے کشمیر ویلی کے, جو حلقہ 44 تھا, حلقہ 5 تھا, اس طرح کے جو حلقے تھے, ان میں کیا ہوا؟ یہی کچھ تو ہوا کہ ووٹ مانگنے کے لیے جب آئے تو انہیں سرکاری نوکریاں دی گئی, لیکن وہ جو آرڈر تھے, جو ان کو سرکاری آرڈر جاری کیے ہوئے تھے نوکریوں کے, وہ انگلش میں ریٹن تھا. مزدور لوگوں کو کیا لگے اور انگلش کو کیا لگے؟ اس کو یہ ٹیمپرری تھا, یہ 2-3 مہینے کے لیے. اور جو ہی وہ الیکشن جیت کے اس کے بعد کیا ہوا, ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا, کیونکہ وہ الیکشن جیت چکے تھے, اپنا مطلب حل ہو چکا تھا. اس کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں ہے. اور ہم لوگ کیوں ڈسکریمنیٹ ہو رہے ہیں, کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ دیکھ لیں, آپ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کشمیر کے سفیر ہونے کے, دوسری طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ریفرنڈم کا, اور تیسری جگہ آپ آگے کشمیر کے حقوق پہ لات مار رہے ہیں. یہ سراسر ناانصافی ہے, سراسر ناانصافی ہے. اگر جو لوگ پہلے سے کام کر رہے تھے ان کو نکالنے کا بھی کوئی مقصد نہیں بنتا تھا. جو وہاں پہ ریٹائرڈ آرمی کے ہیڈ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پرائر کر رہے ہیں کے پی کے سے, پنجاب سے لوگوں کو, اس لیے کشمیر کے لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا. جو 400 سے 500 لوگ کام کر رہے تھے, جو ان کا بیسیکلی حق تھا, کیونکہ یہ پروجیکٹ ان کے ایریا میں لگا ہوا ہے, ان کا حق ہے, ان کو فرسٹ پرائرٹی دینی چاہیے. چلو یہ پروجیکٹ تو ابھی سے آئے ہیں, یہ جو 6-7 پروجیکٹ ہیں, اس سے پہلے بھی اور کتنے پروجیکٹس آئے, یا سرکاری جاب کے حوالے سے دیکھ لیں. ڈسکریمنیشن نہیں رک رہی ہر جگہ. سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے ایسے جو سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کا کھاتے ہو, پاکستان کے خلاف بات کرتے ہو. کون پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے؟ اپنے حق حقوق کی بات کرنا. ایک پاکستانی جو ہے وہ بھی اپنے حق حقوق کی بات کر سکتا ہے حکومت کے لیے کہ یہ میرے ایریا میں یہ مسئلہ مسائل ہے, اس کو حل کریں. ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں, اپنے حق حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, یہ ہمارے حقوق ہے, یہ ہمیں دیے جائیں. لیکن اس کے بدلے سوشل میڈیا پہ کچھ جو عناصر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کھاتے ہیں اور پاکستان کا. بھائی کھاتا کوئی کسی کا نہیں ہے, اپنا کماتے ہیں سارے, اپنا کھاتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر وہ کوئی چیز لیتا ہے تو وہ پیسے دے کے چیز خریدتا ہے. ان کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کھاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ آدھے سے زیادہ پاکستان جو روشن ہے وہ کس کی وجہ سے ہے. یہ چیز بھی آپ تو دیکھیں نا. کسی کشمیری نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. آپ ایون کہ دیکھیے کشمیری لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. کشمیری لوگ جب مرتے ہیں, کشمیری جب ایک مرتا ہے تو وہ پاکستانی جھنڈے میں دفن ہونے کی جو پرائرٹی ہے وہ رکھتا ہے کہ مجھے پاکستانی جھنڈے میں دفن کیا جائے. پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کشمیری لوگ جو ہیں ان کا جو حق ہے اس کو کیوں چھینا جا رہا ہے, یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہو رہی ہے یہ چیز تھی. لیکن ابھی یہ حکومتی سطح پہ یہ چیز چل رہی ہے, ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے. پہلے سے بھی یہ چلتی آ رہی ہیں کہ کسی بھی بڑی پوسٹ پہ جو ہے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے, لیکن آپ میرٹ پہ اہل ہونے کے باوجود بھی, میرٹ کے اہل ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ اس پوسٹ کے لیے سلیکٹ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک کشمیری ہو. یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے آخر, اس کا کون جواب دے گا؟
اگر آپ صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے سفیر ہیں یا پھر کشمیر ریفرینڈم کے حامی ہیں، حق خود ارادیت کے حامی ہیں، تو پھر یہ کہ تو دوسری طرف ہمارا حق کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہمارے لوگوں کو وہاں سے کیوں نکالا گیا؟ جو پروجیکٹ ان کے ایریا میں شامل ہیں ان کو ان کے پروجیکٹس میں کیوں روزگار نہیں دیا جاتا؟ جو روزگار جن کو ملا ہوا تھا ان کو وہاں سے کیوں نکالا گیا؟ یہ تو نہ حق خود ارادیت ہوئی، یہ تو نہ سفیر کی بات ہوئی، یہ تو نہ ریفرینڈم کی بات ہوئی، یہ تو سراسر نا انصافی ہے۔ اور اسی لیے بیسکلی میرا جو تعلق تھا اسی پارٹی سے تعلق تھا، تحریک انصاف سے، اور اس کو میں نے چھوڑا کیوں؟ کیونکہ تحریک انصاف اسے میں نہیں کہتا، تحریک نا انصاف، کیونکہ یہاں پہ نا انصافی کی جاتی ہے موسٹلی اس طرح کی جگہوں میں۔ سیکنڈلی آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی کہ جو اس کا کارکن ہوگا، جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے، اس کو اس کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔ میرٹ کو آپ دیکھ لیں، میرٹ کی سراسر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے نہ صرف اس پارٹی سے کنارہ کشی کی بلکہ میں نے سیاست سے بھی کنارہ کشی کی۔ سیاست سے بھی میں نے اپنا جو تعلق ہے وہ بالکل ختم کر دیا، سیاست سے بھی، کہ یہ سب چیزیں دھوکے بازی ہیں، فراڈ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اپنا کام کرو گے، اپنا کھاؤ گے، اپنے عوام کی آواز بنو، جو اپنے حق حقوق ہے ان کی آواز بنو۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے کشمیری کمیونٹی جو ہے یہ اس چیز پہ سخت احتجاج کر رہے ہیں، سخت احتجاج ہے ہمارا کہ ان کا جو بیسیکلی حق ہے کہ ان کو ان کے ایریا میں جو پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں ان کو ان سے ہٹایا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے، ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ لوگ حق خود ارادیت کے حامی ہیں تو اس چیز کو آپ ڈسکریمنیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری بات، اس طرح کا ڈسکریمنیشن پھیلا کے، اس طرح کی باتیں کر کے، اور جو پاکستان کے کھانے والی بات ہے، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ پھیلا کے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف یہ ہوگا کہ کشمیریوں کے دل میں جو پاکستان کے لیے محبت ہے اس میں کمی آئے گی۔ کیونکہ ڈسکریمنیشن جو ہو رہی ہے اس کا تو آپ کو آج رزلٹ نہیں پتہ چلے گا، لیکن وہ کچھ سال بعد، کچھ عرصے بعد جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے آپ لوگوں نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ جو پاکستان کے جنڈے میں دفن ہوتے ہیں، جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ہی زیادتی ہوگی، انہی کے ساتھ ہی انہی کا حق مارا جائے گا۔ ان کے ایریا میں جو پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں، ان کو جو کام کر رہے تھے ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، ان کو پرائرٹی نہیں دی جائے گی، تو پھر کیسے وہ لوگ آپ سے محبت کریں گے؟ میری اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے کہ خدا را یہ ڈسکریمنیشن بند کی جائے۔ میرٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرٹ تو پہلی بات ہے کہ آپ کی پارٹی میں میرٹ ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آیا، جس وجہ سے میں نے یہ پارٹی چھوڑی تھی۔ میرٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرٹ کا آپ لوگ دیکھ لیں کہ میرٹ کا ایک کشمیری ہے، اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کسی اچھی پوسٹ پہ، بڑی پوسٹ پہ، وہ میرٹ کے ہونے کے باوجود بھی وہ سلیکٹ نہیں ہو پاتا۔ باقی چیزیں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ اس کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے اسے، کیونکہ وہ کشمیری ہے، اس لیے شاید یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ خدا را یہ ڈسکریمنیشن بند کی جائے، اور جتنے بھی یہ پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں ان کو سب سے پہلے تو جن کا حق ہے، جو وہاں کے باسی ہیں، جہاں کے ان حق ہے کہ وہاں پہ روزگار حاصل کر سکیں، وہ لوگ وہاں پہ ان کو بیسیکلی حق ہے، ان لوگوں کو آپ روزگار دیں۔ بے شک ہمارے پنجاب سے لوگ بھی آئے ہیں، کے پی کے سے بھی آئے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی آگے یہاں پہ کام کریں، لیکن جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ کشمیر کمیونٹی کو دی جائے، ان لوگوں کو دی جائے جن کا حق ہے، بیسیکلی حق ہے، وہ حق ان سے آپ چھین رہے ہیں۔ اور پھر آپ بات کرتے ہیں سفیر ہونے کی، یا پھر حق کی خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں، اس کے حامی ہیں، دوسری تیسری کی کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ پھر تقریروں تک کی باتیں رہ جاتی ہیں۔ جو عملی کام ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لگ رہی۔ کتنے ایسے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں، اگر میری کوئی رہنمائی فرمائے، میری کوئی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جو خاص کر کے کشمیری کمیونٹی سے ہیں، کوئی اگر وہاں پہ کام کر رہا ہے تو اپنے کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دے کہ واقعی اس جگہ کتنے جو 7 پروجیکٹ ہیں وہاں پہ کتنے کشمیری کام کر رہے ہیں۔ جو آلات پتن گئے تو وہ تو کنفرم ہے کہ اس میں سے 400 سے 500 بندہ نکالا گیا ہے، اور کیوں نکالا گیا یہ ساری چیزیں آپ کو میرے سامنے رکھی ہیں۔ اور میری نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سراسر جو ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ہمیں جو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ایک آواز کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، تاکہ مزید ہمارے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن نہ ہو، ہمارے لوگوں کو بھی روزگار مل سکے، جو ان کا بیسیکلی حق ہے، ان کے ایریا میں پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں، انہیں ان کا حق مل سکے۔ جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں، جے کہ پولیس ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں، میرپور بورڈ ہو گیا یا دوسرے تیسرے بورڈ ہو گئے، جتنے بھی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ہاسپٹل کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں جتنے بھی اوپر جو ہیڈ ہیں وہ ہمارے جو باشندے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا جو حق ہے فرسٹ پرائرٹی انہیں ملنی چاہیے، جائے ان کو ملنے کے
وہ پھر آپ کے سامنے ہی ہے سارے کو کن کو پرائرٹی ملتی ہے. یہ ذرا سر ناانصافی ہے. اس ناانصافی کے خلاف ہم نوجوانوں کو بولنا چاہیے. باقی جو بات ہے دوسری، ہمارے جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. پاکستانی لوگ جو ہمارے بھائی ہیں، کشمیریوں کی جو پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے وہ کسی سے ڈپی چھپی نہیں ہے. یہ سب کے سامنے ہے کہ کون کس کے لیے مر رہا ہے اور کون کس کے جھنڈے میں دفن ہو رہا ہے. سو کشمیریوں کی وفاداری پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی کسی کی یہ ضرورت ہو کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے ایسی باتیں کرے کہ آپ پاکستان کا کھاتے ہیں تو آپ یہ بات کرتے ہیں. ان کے لیے میرا میسج ہے کہ آپ لوگوں کو جو جیسے میں نے پہلے بولا کہ آپ لوگ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ لوگ اپنے گھربانوں میں بھی جا کے جو سوشل میڈیا پہ ایسے عناصر ہیں، ایسی آ کے باتیں کرتے ہیں، وہ ہسٹری کا مطالعہ کریں. جن کو ہسٹری سے نہیں پتا، ایسے جاہلانہ باتیں کر کے لوگوں میں ایک ڈسکریمنیشن آپ پھیلا رہے ہیں. حکومتی سطح پہ بھی تو وہ ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے جو عوام میں بھی یہ منافرت پھیلا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ کشمیر کمیونٹی جو ہے، کشمیر کے لوگ جو ہیں، ان کے دل میں جو محبت ہے اس میں کمی آئے گی. اگر ان کے دل میں محبت میں کمی آئے گی تو پھر اس کا جو صلہ ہوگا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. تو خدا رہا یہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے یا حکومتی سطح پہ ہو رہی ہے، اس کو بند کیا جائے. اور جتنے بھی ہمارے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں آزاد کشمیر میں، ان میں کشمیر کمیونٹی جو ہے، کشمیر کے لوگ ہیں، ان کو پرائرٹی دی جائے، ان کو وہاں پہ روزگار دیا جائے. آئی ہوپ سو کہ ہمارا یہ جو احتجاج ہے، ہماری یہ باتیں ہیں، ان کو حکومت مد نظر رکھے گی اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پرائرٹی دے گی. ان کو جو ہے وہ وہاں پہ روزگار ملے گا. ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ مزید ناانصافی نہیں ہوگی. اگر آپ صحیح معنوں میں آپ سمجھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سفیر ہیں یا پھر آپ دعوے دار ہیں مدینہ کی ریاست کی، چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں کی مزید ناانصافی ہوتی ہے یا نہیں. مزید جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہاں سے کتنے بندوں کا نکالا گیا جو کشمیر کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، کون کون سے پروجیکٹ پاکستان کشمیر میں چل رہے ہیں، وہاں پہ کتنے کشمیری کام کر رہے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی. مجھے اپنے حکمرانوں کی سمجھ نہیں آتی، جو آزاد کشمیر کے حکمران ہیں، جو منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے لوگوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے. آپ لوگ اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ لوگ کیوں نہیں آگے آتے کہ ہمارے لوگوں کو پرائرٹی دی جائے، ہمارے لوگوں کو یہاں پہ لگایا جائے. ان کا بیسیکلی حق ہے، ان کو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو جو حق ہے ان کو دیا جائے، ان کو یہاں پہ روزگار دیا جائے. جن لوگوں کو پہلے ملا ہوا تھا وہ 400 بندہ بھی آپ نے وہاں سے نکال دیا. یہ سراسر ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ آخر یہ ڈسکریمنیشن کب بند ہوگی؟ میری ہمارے جو حکمران ہیں، اسپیشلی آزاد کشمیر کے جو حکمران ہیں، جتنے بھی ہمارے نئی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، اس میں اگر کوئی فیئر ہے اپنی کشمیر کمیونٹی کے ساتھ تو وہ اس کی آواز بنے. جتنے بھی ان کو حق حقوق کے حوالے سے ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو ان کو ازالہ کریں، ان سے بات کریں بھائی کہ ہمارے کشمیری لوگوں کا حق ہے، ان کو جو پرائرٹی دی جائے. پنجاب سے بے شک لوگ آئیں، کے سے بھی آئیں، ان کو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی کام کریں، لیکن جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ ہمارے لوگوں کو دی جائے. اور آخر میں آپ سب نوجوانوں سے، اسپیشلی جتنے بھی میرے کشمیر کے اضلاع ہیں، سب نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ فیس بک گروپ جو ہے اس کو جوائن کریں.